نشینوں کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا. یہ وہ کتاب ہے جس نے نمک اور کافور میں فرق نہ کرنے والی قوم کو اللہ کی پہچان عطا کی. یہ وہ کتاب ہے جس نے پتھروں کے سامنے ماتھا ٹیکنے والوں کو خدا کی معرفت عطا کر دی. یہ وہ کتاب ہے کہ گمراہی کے دلدل میں زندگی گزارنے والوں کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا. یہ وہ کتاب ہے اللہ اکبر جس نے غریبوں کو مالدار بنایا, جس نے فقیروں کو داتا بنایا. آؤ اللہ کی کتاب کو تھامو, اس لیے کہ اللہ کی کتاب ہمارے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تم قرآن کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ اکبر. اور یہ کتاب کیا ہے؟ یہ کتاب کیا ہے؟ زمین پر لٹکتی ہوئی ایک رسی کا نام ہے قرآن. زمین پر لٹکتی ہوئی ایک رسی کا نام ہے قرآن, جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا سرا زمین پہ لٹک رہا ہے. جو بھی اس کتاب کا دامن پکڑ لے اس کا ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں چلا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, جو اس کے ایک سرے کو پکڑ لے اس کا ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں چلا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, جس کا ہاتھ کسی بادشاہ کے ہاتھ میں ہو, کسی پہلوان کے ہاتھ میں ہو, کسی لیڈر کے ہاتھ میں ہو, جب وہ گر نہیں سکتا تو جس کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت. ماشاء اللہ, سبحان جس اللہ. کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہو وہ کس طریقے سے گر سکتا ہے, بے اسے شک, سبحان کیسے اللہ, گرایا سبحان جا اللہ. سکتا ہے. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں, لیڈروں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے تو تم دھکے کھاتے ہو, ایم ایل اے اور ایم پی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے لیے تو تم اس کے گھر کے چکر لگاتے ہو. اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے لیے کیا کوشش کیا محنت کی. بے شک, سن لو, کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دو گے وہ تمہارے ہاتھ کی لاج رکھے گا یا نہ رکھے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن جو ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں دے دیا جائے, جو ہاتھ اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا جائے, حالانکہ اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے, ید اللہ پر ایمان ہے, لیکن کیسے ہیں یہ ہاتھ والا جانتا ہے. اس کی ذات ہماری ذات کی طرح نہیں. لیکن میں بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں, آپ مایوس کیوں ہیں؟ آپ کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے. آپ مایوس کیوں ہیں؟ آپ کے پاس اللہ کا رسول موجود ہے. کتاب بھی موجود ہے اور رسول بھی موجود ہے. کتاب بھی موجود ہے, اللہ کا محبوب بھی موجود ہے, کتاب بھی ہے, صاحب کتاب بھی موجود ہے. سن لو, وہ اور لوگ ہیں جو مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں. ہمارا نبی وہ ہے جو مٹی میں ملنے والا نہیں ہے, بلکہ امام کہتے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری جسم عالم سے چھپ جانے والا. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت. ہمارے پاس حضرت, ہمارے پاس قرآن بھی ہے, صاحب قرآن بھی. بے شک, قرآن اتنا قریب ہے ہم سے. قرآن ہمارے گھر کی طاقتوں میں, قرآن ہماری بغلوں میں, قرآن ہمارے سینوں میں, قرآن. قرآن اتنا قریب ہے ہم سے, اور صاحب قرآن کتنے قریب ہے ہم سے. قرآن ہم سے دور نہیں ہے. ہر مسلمان کے سینے میں قرآن ہے. اور صاحب قرآن کہاں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اگر تم ایمان والے ہو, اگر ایمان والے ہو تو نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب میں اپنے ذوق کے مطابق جملہ کہتا ہوں, نبی بھی گھر میں ہے اور قرآن بھی گھر میں ہے, بے شک, بے شک, کتاب بھی گھر میں ہے اور صاحب کتاب بھی گھر میں ہے. جس گھر میں کتاب بھی ہو اور صاحب کتاب بھی ہو, پھر وہ قوم ذلیل کیوں ہے؟ وہ قوم رسوا کیوں ہے؟ وہ قوم ذلت کی وادیوں میں کیوں ہے؟ وہ قوم اللہ اکبر
کی پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے گھر میں تو ہیں لیکن کوئی محسوس تو کرے۔ وہ ہم سے قریب ہیں، وہ ہم سے قریب ہیں، ہم ان سے دور۔ اللہ کی کتاب ہم سے قریب، ہم کتاب سے دور۔ اللہ کا نبی ہم سے قریب، ہم نبی سے دور۔ اب قصور کس کا؟ اگر بچہ ماں سے دور ہو جائے اور وہ شکایت کرے کہ مجھے دودھ نہیں ملتا تو قصور ماں کا ہے کہ بچے کا ہے؟ ماں کی ممتا کے سینے تو تڑپ رہے ہیں کہ ہم پلائیں، غذا دیں، زندگی دیں، آپ کی پرورش کریں، لیکن بچہ دور چلا گیا تو اس میں ماں کا قصور کیا ہے؟ بلا تفصیل مصطفیٰ جان رحمت کا کرم، اللہ کی کتاب کی رحمتیں تمہیں پھر سے خالد بن ولید بنانا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے محمد بن قاسم بنانا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے طارق بن زیاد بنانا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے محمود غزنوی دیکھنا چاہتی ہے، تمہیں پھر سے اللہ اکبر فاتح اندلس طارق بن زیاد کی شکل میں دیکھنا چاہتی ہے، لیکن تم ہو کہ اللہ کی کتاب کے قریب نہیں آتے۔ ہاں تمہارے پاس تو وقت ہے تو فیس بک پر بیٹھ کر گھنٹوں زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے وقت ہے، یوٹیوب پر گندی فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے۔ اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، جیب پہ بیٹھے ہیں مسجد موبائل دے کر کے مسجد کے اندر بیٹھے ہو یا جلسہ گاہ میں بیٹھے ہو یا کسی مسجد میں بیٹھے ہو یا کسی شادی میں بیٹھے ہو، آپ ہو یا میں ہو، بتاؤ اگر تھوڑی سی گھنٹی بج جائے فوراً ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی یار کا میسج آیا دیکھنے کے لیے دل بے چین ہوتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے اور اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کا بھی میسج آیا ہوگا آخر وہ مخلوق ہی تو ہوگا، جس کا بھی میسج آیا ہوگا آخر وہ انسان ہی تو ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کا میسج آیا وہ مخلوق نہیں ہو، اللہ کے سوا جو ہے وہ سب مخلوق ہے۔ مجھے بتاؤ مخلوق کا میسج پڑھنے کے لیے کتنے بے چین ہوتے ہو؟ ادھر نیند سے آنکھ کھلی فوراً موبائل پر ہاتھ گیا، کس کا میسج آیا؟ نادان انسان اپنے دوستوں کا میسج پڑھنے کے لیے تو اتنا بے چین ہے کہ تیری آنکھ بھی نہیں کھلی اور تیرا ہاتھ موبائل پر جاتا ہے کہ میسج تو دیکھو کس کا آیا۔ قربان جائیں، یہ قرآن تیرے اللہ کا میسج ہے، تو دوستوں کا میسج پڑھنے کے لیے اتنا بے چین ہوتا ہے کہ بستر پہ آنکھ بھی نہیں کھلتی اور تو میسج کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد تو نے اللہ کا میسج قرآن کی شکل میں بھی کبھی پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ یاد رکھو، جب تک کہ مسلمان سونے سے پہلے قرآن پڑھتا تھا اور نیند سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے قرآن پڑھتا تھا، اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا، اس وقت تک مسلمان مالدار تھا، اس وقت تک مسلمان عزتدار تھا، اس وقت تک مسلمان کامیاب تھا، اس وقت تک مسلمان کامران تھا۔ جدھر چلے جاتے تھے لوگ ہاتھ باندھ کر تمہارے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب سے مسلمان نے قرآن کو چھوڑا، صاحب قرآن کو چھوڑا، اس کو پتہ ہی نہیں رہا کہ میں انسان ہوں۔ اللہ اکبر، انسانوں جیسی شکلیں تو ہیں۔ معاف کرنا مجھے سیونی والوں، مجھے یہ بات قطعاً نہیں پڑھائی گئی کہ میں آپ کی خوشی کی بات کروں یا آپ کی رضا کی بات کروں یا آپ کو راضی کرنے کی بات کروں، میں آپ کی خوشی کی نہیں کہوں گا، کڑوی لگے تو مجھے معاف کر دینا، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، اپنی ناک انسانوں جیسی، اپنی آنکھیں انسانوں جیسے، اپنے کان انسانوں جیسے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، ہم درندوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اگر جملہ کانوں پر گرا نہ گزرے کیا کتا ہم سے بازی نہیں لے گیا؟ کیا کتا ہم سے آگے نہیں نکل گیا؟ کتے کا مالک اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا۔ کتے کا مالک اس دودھ نہ پلاتی، ہماری کبھی پرورش نہ کرتی۔ بولو دنیا میں ایسی مائیں ہیں کہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کچرے کی کنڈی پر پھینک کر کے بھاگ گئی؟ بتاؤ ایسی مائیں دنیا میں ہیں کہ نہیں ہے؟ بولو اگر ہماری ماں بھی ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتی، اس عزت کے ساتھ ہم زندگی گزارتے۔ اور یاد رکھنا، اگر یہ تصور کرتے ہو کہ میرے مال کی وجہ سے میں کھاتا ہوں، میرے کمانے کی وجہ سے میں
کھاتا ہوں اللہ نہیں کھلاتا. اگر یہ تصور رکھتے ہو تو کبھی دسترخوان پہ بیٹھ کر سوچنا کہ کھانا تو دسترخوان پہ خود کا کمایا ہوتا ہے, لیکن مٹھائی کسی کے سامنے پیش کرو, لو کھاؤ. خود کی کمائی, خود کی دولت, خود کا دسترخوان, خود کا گھر, مٹھائی نہیں کھا رہے جناب. کیوں؟ آپ کہتے ہیں شوگر ہو گئی.